اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور اسباق آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم مقدمہ پڑھنے کے بعد ثلاثی مجرد کے قوانین پڑھ چکے ہیں اور ثلاثی مجرد کے قوانین کے بعد ثلاثی مزید فی کے قوانین بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس وقت ہماری یوٹیوب پر 4 پلے لسٹیں موجود ہیں۔ پہلی پلے لسٹ مقدمہ ارشاد الصرف پر مشتمل ہے، اس میں 12 سے 13 اسباق ہے۔ دوسری پلے لسٹ ابواب پر مشتمل ہے، اس میں تقریباً 10 تک اسباق ہے۔ تیسری پلے لسٹ ثلاثی مجرد کے قوانین پر مشتمل ہے، اس میں 14 سے 15 اسباق ہے۔ اور چوتھی پلے لسٹ یہ ثلاثی مزید فی کے قوانین پر مشتمل ہے اور اس میں تقریباً 12 سے 13 اسباق ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثلاثی مزید فی کے ختم ہونے کے بعد اب ہم مثال کو شروع کر رہے ہیں۔ مثال اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے۔ پھر اگر حرف علت وا ہو تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں، اور اگر حرف علت یا ہو تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں۔ تو ہم فا کلمے میں جب حرف علت آتا ہے اس سے متعلق جتنے قوانین ہیں اور جتنے ابواب ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ انہی اسباق کے اندر بتائیں گے۔ یہ مثال کا پہلا سبق ہے۔ آج آپ کو عیدتن اور اقامتن استقامتن کے 2 قانون پڑھائے جائیں گے، پھر ان قوانین کی وضاحت بھی ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے 2 اسباق اس کے علاوہ اور بھی چل رہے ہیں، نور الانوار قیاس اور الحسامی۔ اگر آپ نے اب تک پچھلے اسباق نہیں سنے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے پچھلے اسباق لازمی سنیں، یومیہ کی بنیاد پر 2 سے 3 آیتوں کا اجرا کریں اور سبق شوق سے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب کر دیں گے۔ اس قانون کا نام ہے عدتن کا قانون۔ قانون سے پہلے اس کی تعلیل۔ عدتن اصل میں وعدن تھا، واو مکسور مصدر کے فا کلمے کے مقابلے میں واقع تھا، لہٰذا اس واو پر کسرہ ثقیل ہوا تو اس واو کا کسرہ نقل کر کے ما بعد حرف عین کو دے دیا اور واو کو حذف کر کے اس کے عوض آخر میں تائے متحرکہ لے کے آئے اقامتن استقامتن کے قانون کے مطابق، تو وعدن سے عیدتن بنا۔ اس قانون کے لیے 1 حکم اور 2 شرطیں ہیں۔ حکم یہ ہے کہ جب واو مکسور مصدر کے فا کلمے کے مقابلے میں واقع ہو جائے تو اس واو کی حرکت نقل کر کے ما بعد حرف کو دینا اور پھر اس واو کو حذف کر کے اس کے عوض آخر میں تائے متحرکہ لانا واجب ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مصدر فعلن یا فعلتن کے وزن پر ہو۔ اعتراضی مثال وعدن، یہ فعلن کے وزن پر نہیں ہے بلکہ فعلن کے وزن پر ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس مصدر کے مضارع معلوم میں تعلیل ہوئی ہو۔ اعتراضی مثال وجلن، مضارع معلوم یوجل میں تعلیل نہیں ہوئی۔ اتفاقی مثال وعدن سے عدتن اور وزن سے زنتن پڑھنا واجب ہے۔ اس قانون کا نام ہے اقامتن استقامتن کا قانون۔ اس قانون کے لیے 1 حکم اور 1 شرط ہے، لیکن قانون سے پہلے تعلیل۔ اقامتن اصل میں اقوام اور استقامتن اصل میں استقوام تھا،
دونوں مثالوں میں واو مفتوح کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہے اور واو عین کلمے کے مقابلے میں واقع ہے، تو اس واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل حرف قاف کو دے دی اور پھر اس واو کو الف سے بدل دیا تو اقام استقام بنا۔ اب التقاء ساکنین ہوا دو الف کے درمیان، تو ان میں سے ایک الف کو حذف کر کے اس کے عوض آخر میں تائے متحرکہ لائی گئی، تو اقام سے اقامتن اور استقام سے استقامتن بنا۔ اس قانون کے لیے ایک حکم اور ایک شرط ہے۔ حکم یہ ہے کہ محذوف شدہ حرف کے عوض آخر میں تائے متحرکہ لانا واجب ہے۔ مصدر میں محذوف شدہ حرف کے عوض آخر میں تائے متحرکہ لانا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ محذوف شدہ حرف التقاء تنوینی کی وجہ سے نہ ہو۔ احترازی مثال ہدن، یہ اصل میں ہدیون تھا، اس کی وضاحت ابھی آنے والی ہے۔ اتفاقی مثال اقوام سے اقامتن اور استقوام سے استقامتن پڑھنا واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے عائدتن کے قانون کی اینیمیشن دیکھی، ہم قانون کی ذرا وضاحت کرا دیتے ہیں۔ عائدتن یہ اصل میں وعدن تھا، آپ دیکھ رہے ہیں واو مکسور یہ مصدر کے فا کلمے کے مقابلے میں واقع، فعلن کے وزن پر مصدر ہے، واو مکسور یہ مصدر کے فا کلمے کے مقابلے میں واقع، تو اس واو کی حرکت نقل کر کے مابعد حرف کو دے دی اور واو کو حذف کر دیا اور اس کے عوض آخر میں تائے متحرکہ لے کے آئے اقامتن استقامتن کے قانون کے مطابق، تو وعدن سے عائدتن بنا۔ اس قانون کے لیے آپ نے ایک حکم اور دو شرطیں پڑھی۔ حکم آپ نے یہ پڑھا کہ جب واو مکسور مصدر کے فا کلمے کے مقابلے میں آ جائے تو اس واو کی حرکت نقل کر کے مابعد حرف کو دینا اور پھر اس واو کو حذف کر کے اس کے عوض آخر میں تائے متحرکہ لانا واجب ہے۔ پہلی شرط آپ نے یہ پڑھی کہ وہ مصدر فعلن یا فعلتن کے وزن پر ہوں، تو دیکھیں ہم اس کی احترازی مثال لکھتے ہیں وعدن، اس میں یہ قانون جاری نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر یہ جو مصدر ہے یہ فعلن کے وزن پر نہیں ہے بلکہ فعلن کے وزن پر ہے۔ مصدر فعلن کے وزن پر نہ ہو بلکہ فعلن یا فعلتن کے وزن پر ہو۔ اتفاقی مثال آپ نے اس کی پڑھی وعدن، جیسے ابھی میں نے آپ کو اس کی تصریح کرائی، تو وعدن سے عائدتن ایسے بنا کہ اس واو کی حرکت نقل کر کے اس عین کو دے دی، اس واو کو حذف کر کے اس آخر میں تائے متحرکہ لے کے آئے تو عائدتن بنا۔ دوسری شرط یہ پڑھی آپ نے کہ اس کے مضارع میں تعلیل ہو چکی ہو، تو دیکھو یعیدو یہ عائدتن کا مضارع، اس میں تعلیل ہو چکی ہے، عائدتن کا مضارع اور اس میں تعلیل ہو چکی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اس کی احترازی مثال وسمن، وسمن کو آپ نے دیکھا اس کا مضارع آتا ہے یوسمو، فعل مضارع اس کا یوسمو آتا ہے، اس میں تعلیل نہیں ہوئی، تو جب اس میں تعلیل نہیں ہوئی تو اگرچہ وسمن فعل کے وزن پر ہے پھر بھی اس میں عائدتن کا قانون جاری نہیں ہوگا۔ دوسرا قانون آپ نے پڑھا اقامتن استقامتن کا قانون، اس قانون کے لیے ایک حکم اور ایک شرط ہے۔ اقامتن یہ اصل میں اقوامن تھا، ٹھیک ہے، اقامتن اصل میں اقوامن تھا، اور استقامتن اصل میں
استقوام تھا. یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں اب دونوں مثالوں میں واو عین کلمے کے مقابلے میں واقع اور دونوں مثالوں میں واو کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہے. تو اس واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل حرف کو دے دی قاف کو. یہ والی واو کی حرکت فتحہ قاف کو دے دی اور اس واو کو الف سے بدل دیا. تو اب یہ بن گیا اقامن. 2 الف آ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں نا 2 الف. تو اب التقاء ساکنین ہوا. یہ دونوں الف ساکن ہے تو ان میں سے جب بھی التقاء ساکنین ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک ساکن کو حذف کیا جاتا ہے. تو اقامن سے اقامن. لیکن پھر یہ جو الف آپ نے یہاں سے حذف کیے اس کے عوض آخر میں تائے متحرکہ لائی جاتی ہے. اس الف کے بدلے میں آخر میں تائے متحرکہ لائی جاتی ہے. تو اقامتن اور استقامن سے استقامتن. اس قانون کے لیے آپ نے یہ حکم پڑھا کہ محذوف شدہ حرف کے عوض آخر میں تائے متحرکہ لانا واجب ہے. تو یہ محذوف شدہ حرف تھا, اس کے عوض آخر میں تائے متحرکہ لائی گئی. شرط یہ ہے کہ محذوف شدہ حرف التقاء تنوینی کی وجہ سے نہ ہو. جیسے ہدن. ہدن یہ اس کی احترازی مثال ہے. یہ اصل میں ہدیون تھا. ہدیون یہ مصدر ہی ہے. اب ہدیون یا متحرک ہے. اس میں قالبا کا قانون جب جاری ہوا آپ وہ قانون پڑھیں گے تو یہ بن گیا ہدان. اب دیکھیں التقاء ساکنین اور الف بھی ساکن اور نون بھی ساکن. تو ان میں سے ایک ساکن کو آپ نے حذف کرنا ہے اور پہلا والا ساکن ہی حذف ہوگا کیونکہ وہ مد ہے. تو ہدان سے بن گیا ہدن. لیکن اس الف کے عوض آخر میں کچھ بھی نہیں لایا گیا. کیوں؟ یہاں پر جو التقاء ساکنین ہے یہ التقاء تنوینی ہے. یعنی ان دونوں ساکنوں میں سے ایک ساکن نون تنوین ہے. تو اگر 2 ساکنوں میں سے کوئی ایک ساکن نون تنوین اور مصدر میں آ جائے تو پھر اس محذوف شدہ حرف کے عوض آخر میں تائے متحرکہ نہیں لائی جائے گی اور یہ قانون جاری نہیں ہوگا. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.